ابھی مولانا شفیق عالم صاحب صدر جمعیت اہل حدیث آپ سے مخاطب تھے. میں تمام مقررین حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 سے 7 منٹ میں اپنی خیالات کو پیش فرمائیں. اب میں مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. جناب محمد علی قادری ہاشمی ممشاد پاشا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وحبائہ وخدامہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صدر اجلاس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمان و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و شہنشین پر تشریف فرما، مشائخ اعظام، علماء اکرام، دانشوران ملت اور حاضرین جلسہ، بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے. اس کا رب رحمان و رحیم ہے اور اس کا رسول رحمت عالمین ہے. اسلام دین رحمت بھی ہے، دین انصاف بھی ہے، دین فطرت بھی ہے. اسلام کے دین رحمت ہونے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہتا پھرے، کرتا پھرے اور یہ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہے، محسنوں کو نوازتا ہے، ظالموں کے منہ میں لگام کستا ہے. اور یہ اس کے دونوں پہلو میں رحمت ہی رحمت ہے کہ محسن کو نوازنا اور ظالم کے ظلم پر خاموش تماشائی بننا یہ انصاف کا خون ہے اور فطرت کے خلاف ہے. یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے. اس کی مخالفت میں کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، کرتا رہے، وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے. تاریخ انسانیت میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. نمرود خدائی کا دعوے دار ہوا،
زندگی ملی، اقتدار ملا، جاہ و حشمت ملی، سب کچھ تھا، مہلت تھی، لیکن وہی نمرود جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، خدا کے مقابل اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، مہلت دی گئی، ایک عرصہ دراز تک وکاس کے نام پر ستیہ ناش کرتا رہا، مہلت دی گئی، لیکن جہاں وہ اللہ کے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مہلت ختم فرمائی اور اس کی ایسے گرفت فرمائی کہ اس کو، اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں کے مقابلے میں ان کو تکلیف دینے، ان کو اذیت پہنچانے، جب کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو مہلت نہیں دیتا بلکہ اس کی گرفت فرماتا ہے، اس پر کبھی خود عذاب مسلط فرماتا ہے اور کبھی اپنے کسی پیارے بندے کی صورت میں اس پر قہر ڈھاتا ہے۔ حضرات گرامی، جب بات اس ذات عرفہ و اعلیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو جو مقصود کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو محبوب رب کائنات ہے، جو صاحب معراج ہے، صاحب تاج ہے، صاحب شفاعت ہے، جن کے لیے مقام محمود کو سجایا گیا، جو مالک حوض کوثر ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، ان کی شان عرفہ و اعلیٰ میں کوئی گستاخی کرے تو تاریخ انسانیت کے صفحات ایسے بے شمار واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ عرب دنیا کا بہت بڑا غنڈہ تھا ابو لہب، پیشرو مقرر سے آپ نے اس کی ذلت والی موت کے متعلق سنا۔ اس کا بیٹا تھا عتیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں بدتمیزی کی، بیہودہ پن کیا، اور جرات اس قدر بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن مبارک کو پھاڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی اس بدتمیزی کو ملاحظہ فرمایا تو طبیعت پہ بڑا بار ہوا میرے آقا کا۔ ذرا سوچیں، وہ رسول پاک جو دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ تو ذرا سوچیں، تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک پر یہ بار گزرا، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوتے ہیں میرے آقا، اے اللہ
اپنے شیروں میں سے، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ اس کے چند ہی دن کے بعد ابو لہب اپنے اسی بیٹے کو لے کر ملک شام کے سفر پہ روانہ ہوا۔ زرقہ نامی مقام پر قیام ہوا، وہاں ابو لہب کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے جس علاقے کو، چونکہ یہ قریش کا بڑا سردار تھا، بڑا نامور آدمی تھا، بلے آپ نے قیام کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا ہے یہ بڑا خطرناک، بہت سے درندے ہیں، اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے۔ جیسے ہی راہب نے یہ کہا، ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دعا کرنا یاد آ گیا۔ کافر تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو مانتا تھا کہ اگر میرے آقا کچھ فرما دے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اپنے بیٹے کے تعلق سے وہ بڑا خوف میں مبتلا ہوا۔ جیسے جیسے رات قریب آئی، ہیبت بڑھتی گئی، خوف بڑھتا گیا۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا، اس نے قافلے کے تمام افراد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے جان کو خطرہ ہے، ایک کام کرو، اپنا سارا سامان ایک جگہ جمع کر دو اور اس سامان پر میں اپنے بیٹے کو سلاؤں گا اور ارد گرد تمام قافلے والے سو جائیں تاکہ میرا بچہ، میرا بیٹا محفوظ رہے۔ آج کی زبان میں اگر کہیں تو اس نے ایک گستاخ کے لیے زیڈ سیکورٹی کا اہتمام کیا۔ رات ہوئی، سامان جمع کیا گیا، ٹبا بنا دیا گیا سامان کا، اور اس پر عتیبہ کو کہا کہ سو جاؤ، اب تمہاری حفاظت کا میں نے بندوبست کر دیا ہے، سارے قافلے والے تمہارے ارد گرد سو جائیں گے۔ سو گئے، قافلے والوں پر نیند طاری ہوئی۔ آدھی رات گزری، ایک شیر ظاہر ہوا، قافلے والوں کو سونگتا رہا، سونگتے سونگتے سامان پہ چڑھ گیا، ٹبے پہ چڑھ گیا، اور پھر ابو لہب کے بیٹے کو پہچان کر اس کے سر کو چبا دیا۔ شور سن کر سارے قافلے والے بیدار ہوئے، ہر جگہ اس شیر کو تلاش کیا گیا لیکن وہاں کوئی شیر ہی موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدلہ ہے۔ اور یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو بدلہ لینا سنت خداوندی ہے۔ وہ اپنے اس محبوب عالی شان کی شان میں ہلکی سی اشارتاً کنایتاً گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ فارس کا بادشاہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہنشاہوں کو خط کے ذریعے دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، بھیجنے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شہنشاہوں کے پاس اپنی تحریر بھیج رہے ہیں، اپنا خط بھیج رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ ایسے خط نہیں پڑھتے، ہاں اگر اس پر آپ کی مہر لگائی جائے تو اس کی اہمیت ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے مہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بنوائی اور محمد رسول اللہ اس پر لکھوایا۔ جب خط تیار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست پاک سے ہر خط پر مہر لگائی اور ایک صحابی کے ذریعے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس خط کو بھیجا۔ جب یہ صحابی دربار میں پہنچے اور
آنے کا مقصد بیان کیا اور بادشاہ کے حوالے، شہنشاہ کسریٰ کے حوالے خط کیا، تو اس نے خط کو پڑھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اقتدار کا مالک تھا، بڑی سلطنت کا سلطان تھا۔ غرور و تکبر میں اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے الیاذ باللہ، اور کہا جا کر کہہ دو۔ تفصیلی روایت ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ آقا کے نام مبارک کے ساتھ کسریٰ نے یہ سلوک کیا، آقا کریم نے فرمایا اس نے ہمارے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کچھ ہی دن بعد نہ وہ بادشاہ رہا، نہ اس کی شان و شوکت والی سلطنت رہی۔ اب جو حاکم ہیں، حکمران ہیں یا حکمران طبقہ ہے، وہ اچھی طرح جان لے کہ مسلمان کمزور ہیں، ناتوان ہیں، غریب ہیں، مصیبت زدہ ہیں، لیکن خدائے پاک کی قسم بے غیرت نہیں ہے۔ اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو تکلیف سے صرف ہمارے چہرے نہیں بگڑتے بلکہ ہماری روحیں پھٹ جاتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کچھ نہ کریں تو تم بچ جاؤ گے، اللہ کے انتقام سے ڈرو، اللہ کے بدلے سے ڈرو۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے محبوب کی شان میں ہلکی سی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کی تاریخ موجود ہے، جس زمانے میں بھی جس کسی نے بھی ہلکی سی گستاخی کرنے کی جرات کی، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئی، اس کو یاد کرنے والے روئے زمین پر موجود نہیں رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ میرے آقا نے اس کو اتنا بلند فرمایا ہے، اتنا بلند فرمایا ہے کہ کسی کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے عظمت والے آقا کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو یقیناً اللہ بھی بدلہ دے گا، اور ہم بھی اگر جانیں بھی جاتی ہیں تو اپنے سینوں کو تمہارے آگے کر دیں گے۔ اور یہ سلسلہ خاص طور پر موجودہ حکومت جب سے آئی ہے مرکز میں، وقفے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ عوام کی توجہ اصل مسائل کی طرف سے ہٹ جائے۔ یہ ایک منظم انداز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، منصوبہ بند انداز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔